بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا۔ آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے کمیشن کا اجلاس بلایا تھا، جس میں وہ سپریم کورٹ میں جو ویکینسیز خالی ہیں ان کے اوپر چار یا 5 ججز تھے جن کی تعیناتی ہونی تھی، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے اور کچھ سندھ ہائی کورٹ کے، کراچی ہائی کورٹ کے تھے اور ایک پشاور ہائی کورٹ کے تھے۔ کل وہاں پہ جو ماحول بنا اور اس کے بعد وہ کمیشن کا جو اجلاس تھا اس کو ناکام بنا دیا گیا، اور اس کے بارے میں پھر ایک ایسا عجیب و غریب کی خبریں آ رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی کا یہ قول جو ہے وہ اس وقت پورا فنکشنل ہے، اور ایک پارٹی جسے کے اوپر سپریم کورٹ نے اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے کر اتنی بڑی ریلیف دی، اتنا بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا جو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، جس نے ان کی تحریک عدم اعتماد آرٹیکل 5 کو انووک کر ان کی تحریک عدم اعتماد کو ڈسمس کیا تھا، اس پر آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے چھٹی والے دن سنڈے کو سو موٹو ایکشن لیا اور اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا۔ تمام پارٹیاں آ گئیں، لوگوں نے، دوسری پارٹیوں نے پٹیشن بھی دائر کر دی اور اس پر فل ہیئرنگ ہوئی۔ 5 ججوں کا بینچ تھا، کسی نے بینچ پہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ فل کورٹ بنائی جائے۔ معاملہ بڑا اچھا تھا، چونکہ سو موٹو ایکشن لیا تھا، اس لیے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں بہت خوش تھیں۔ جب تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ پاس کی، یہ تمام سین ٹی وی پہ آ رہا تھا اور دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب ڈپٹی وزیر قانون فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پہ آ کر بات کی اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ کو ڈسمس کیا ہے، تو اس وقت آصف علی زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، خواجہ آصف، سعد رفیق، ہر ممبر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ان کے منہ لٹک گئے تھے اور وہ عجیب و غریب پوزیشن میں چلے گئے تھے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت سوچ میں پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارے اربوں روپیہ اس تحریک پہ خرچ کیا ہم نے، اور کون سی ہم نے باہر سے امریکن سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی، ایم پی اے کی خرید و فروخت کی، کسی نے 20 کروڑ مانگے، کسی نے 25 کروڑ مانگے، انہوں نے سب کو پیمنٹیں کی، بڑی فراخ دلی سے پیمنٹیں کی اور سب کو آن بورڈ لیا تاکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ ادھر سے عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں 1 بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا، ان کے ذہن میں بھی ایک تھا پروگرام، اور الٹیمیٹلی انہوں نے سنڈے کے دن جو تھا وہ صبح کو یہ کارروائی کی اور آرٹیکل 5 کو انووک کر انہوں نے تحریک عدم اعتماد ڈسمس کر دی۔ تحریک عدم اعتماد ڈسمس کرنی تھی کہ ایک بے یقینی اور ایک بے اطمینانی کی صورتحال آ گئی۔ خیر وہ سپریم کورٹ نے بعد میں وہ اس کو سیٹ اسائیڈ کیا اور واپس بھیجی۔ جب سپریم کورٹ نے اس پہ ججمنٹ دی تو تب یہ سب لوگ، یہ نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں، انہوں نے اس کو بڑا قابل ستائش عمل قرار دیا۔ سپریم کورٹ کی بہت تعریفیں کی، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی بہت تعریفیں کی، ملک میں جمہوریت کی فتح قرار دیا گیا، قانون کی بالادستی قائم ہوئی اور ایک سے ایک جشن منایا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے، بالکل تھا، اس وقت ایسا ماحول بن گیا تھا۔ چلیں آپ جیت گئے، اچھی بات ہے۔ اب معاملہ یہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اب جب پنجاب اسمبلی کا کیس آتا ہے تو وہی لوگ جو سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے تھے، اب وہ الٹا چل پڑتے ہیں۔ جب پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آتی ہے
تو فوراً اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، فوراً فل کورٹ بنانے کا مطالبہ آ جاتا ہے، پٹیشنیں دائر کر دی جاتی ہیں، بینچ بنانے کی ڈسکریشن کو بھی ان کویشچن کر دیا جاتا ہے، سو موٹو پاور کو بھی ان کویشچن کر دیا جاتا ہے، اور تمام منسٹروں کو اور ایم این اے ایم پی ایس کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اس معاملے کو کنڈیم کریں اور فل کورٹ بنانے کے بارے میں پریشر بلڈ کریں، اور آنریبل چیف جسٹس نے کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن ڈسمس کی، اور گراؤنڈز یہ دیں کہ سپریم کورٹ میں سمر ویکیشن چل رہی ہیں، ججز اویلیبل نہیں ہیں، بہت سے ججز سیر و سیاحت کے لیے ملک سے باہر ہیں، تو فل کورٹ فار دا ٹائم بینگ نہیں بیٹھ سکتی ہے، اور اگر فل کورٹ بیٹھنی بھی ہے تو یہ ان دی منتھ آف سپتمبر کے مڈ میں یہ سارا پاسبل ہوگا۔ لیکن مین وائل چونکہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے پنجاب اسمبلی کا، تو اس کو یہی بینچ اس کو سنے گا، اور تمام پارٹیوں کو نوٹس دیے ہیں، سب لوگ آ بھی گئے اور آ کر انہوں نے بحث مباحثہ کیا۔ جب آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے ان کی پٹیشنیں ڈسمس کی تو نون لیگ اور اس کے تمام وکیلوں نے پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دیا، جو کہ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہو اور وکلاء صاحبان کورٹ پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر دیں۔ بائیکاٹ تو اسمبلیوں میں تو ہو سکتا ہے، اسے پنجاب اسمبلی انہوں نے بنا دیا اور کہا کہ ہم اس کی پروسیڈنگ میں شرکت میں حصہ نہیں لیں گے، اور سب باہر چلے گئے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پروسیڈنگ کو جاری رکھا اور الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ میرٹ پہ کر دیا، اور ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی 10 ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کرنے کی، ان کو سیٹیسائیڈ کیا، اور چیف منسٹر پنجاب جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے چودھری پرویز الہی، ان کو کامیاب کر دیا۔ یہ جب ججمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد پورے ملک کے جو حالات، ایک پارٹی جو دوسری پارٹی تھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ، انہوں نے اس کا جشن منایا، اور جبکہ دوسری پارٹیاں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی 13-14 پارٹیاں ہیں، انہوں نے اس پہ سوگ منایا اور طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے، اور ایک سے ایک جو ہے وہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، فوراً کابینہ کے اندر سمری موو کر دی جاتی ہے کہ چیف جسٹس کا جو بینچ بنانے کی ڈسکریشن ہے، اس کو ہم اس کے اوپر آرٹیکل 199 کے اوپر قانون سازی کریں گے، ہم چیف جسٹس کی سو موٹو پاور لینے کے اوپر بھی قانون بنائیں گے، اور بینچ بنانے کے اوپر بھی قانون بنائیں گے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ 5 سال 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی ایک حکومت رہی اور سموتھ رننگ ہوئی ہے، ٹرم پوری کی گئی۔ 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی ہے، سموتھ رننگ ہوئی ہے، پوری ٹرم پوری کی ہے۔ ان 10 سالوں میں ان دونوں بڑی پارٹیوں نے نہ تو سپریم کورٹ کے اوپر کوئی آرٹیکل 199 کے تحت کوئی قانون بنایا، نہ نیب کے قوانین میں کوئی ترمیم لا کے کوئی بہتری کی راہ نکالی، لیکن جیسے ہی جب ان کے اوپر یہ اس کی تلوار گرتی ہے تو ان کو قانون سازی یاد آ جاتی ہے، اور قانون بنانے کے لیے فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، جیسے سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو سیٹیسائیڈ کیا تو سارے قوانین بنانے فوراً یاد آ گئے، اور نہ صرف یاد آ گئے بلکہ فوراً عمل بھی شروع کر دیا۔ فوراً فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کر دیا، بلاول صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں آرٹیکل 191 کے ذریعے اس کو ریگولیٹ کریں، اس پہ قانون سازی کریں، اور ان کو سو موٹو ایکشن لینے کے معاملے کو بھی جو ہے اس پہ قانون سازی کی جائے، اور بینچ بنانے کی ڈسکریشن، اور سپریم کورٹ میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں اور آنریبل چیف جسٹس مختلف ججز کو تعینات کرتے ہیں، نومینیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن کھڑا کر دیا، اور نہ صرف کھڑا کر دیا بلکہ اس کو کابینہ میں لے گئے، اور کابینہ میں لے جا کر کہا کہ اس پر فل سے حاصل بحث کی جائے گی اور اس پہ کمیٹیاں بنیں گی۔ اور بائی چانس نیکسٹ ڈے جو تھا وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور اس میں بھی معاملہ انہوں نے وہی جو تھا اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیا، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی دوبارہ وہی پوائزننگ کر دی، اور جس میں کچھ ججز اور ساتھ جو گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے، اٹارنی جنرل صاحب، لا منسٹر صاحب، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو بھی انہوں نے ڈسٹرب کر دیا، جس سے کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ نومینیشن جو تھیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں، لیٹر بازی شروع ہو گئی ہے، لیٹر آ گئے ہیں ججز کی طرف سے۔ دوسری طرف سے ہمیں یہ کہنا چاہیے
کہ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آنریبل چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ حلقوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتیاں اور ریکمنڈیشن پہ وہ ناکام ہو گئی ہیں، لہٰذا چیف جسٹس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ کو قانون سازی یاد آ جاتی ہے، فوراً آپ قانون بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال جب نیب کی ہوئی تھی، جب نیب کا تعیناتی ہیں، جب نیب کی آپ کی حکومت تھی تو آپ نے نیب میں کوئی ترامیم نہیں کی، لیکن جب دوسری حکومت آئی ہے تو اس پہ آپ نے نیب کی ترامیم بنانے کے معاملے میں کام شروع کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت اعلیٰ کام ہے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی پہ توجہ نہیں دیتی اور بہت سے معاملات کے اوپر ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے جس سے عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے ملک و قوم کے کئی معاملے ہیں جو کہ پینڈنگ چل رہے ہیں اور جس میں بڑی عوام کو میزریبل پوزیشن کاؤنٹر کرنی پڑتی ہے جب آپ قانون سازی نہیں کرتے۔ لیکن جب معاملہ آپ کی اپنے اس پر آ جاتا ہے تو آپ قانون سازی آپ کو یاد آ جاتی ہے اور آپ فوراً معاملات کو جو ہے ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک جانبداری رویہ ہے اور کاؤنٹر بلاسٹ ہے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے فوراً بعد اور پنجاب اسمبلی کی ججمنٹ کے بعد کاؤنٹر بلاسٹ کر کے آپ نے قانون سازی شروع کر دی ہے، اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں، آنریبل چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف قسم کے ریمارکس آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ قابل مذمت ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریزائن دیں اور غیر مناسب ہیں۔ قانون سازی کرنے کے لیے مناسب ماحول کا انتظار کرنا چاہیے، نارمل ماحول کا انتظار کرنا چاہیے، اور کاؤنٹر بلاسٹ نہیں ہونا چاہیے، کریٹیکل سچویشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب ساری کابینہ اور سب لوگ نارملائز ہو جائیں حالات تو پھر اس پہ قانون سازی کرنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈروں کو اس میں اپنا جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ملک و قوم کے اندر جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے قوم کی نجات ہو اور ملک آگے چلے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ اس میں سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر ٹارگٹ کیا جائے اور ان کے بارے میں ریمارکس دیے جائیں۔ تمام دوستوں کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صدر پاکستان کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ انتہائی معتبر اور اعلیٰ ہے اور اس کو عام حالات میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں البتہ نیوٹرل ہوں اور آپ اچھی بات کریں تو پھر تمام معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سب لوگ بہتر انداز اپنائیں گے اور اچھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔